السلام علیکم ناظرین اکرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ قرولش اورحان ڈرامہ سیریز کی چوتھی قسط کا تفصیلی اور دلچسپ ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس قسط میں کئی ایسے مناظر اور راز ہیں جنہوں نے مداحوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ آج ہم انہی پہلوؤں پر بات کریں گے، خاص طور پر اورحان بے کے وفادار جنگجو کارا خلیل کے حوالے سے۔ یہی وہ کردار ہے جس کے بیٹے کے بارے میں سب کے ذہنوں میں سوال گردش کر رہے ہیں کہ وہ بچہ کہاں ہے، کس کے قبضے میں ہے اور اس راز سے کون واقف ہے۔ کیا اسے بازنطینیوں نے اغوا کیا تھا یا منگولوں کا ہاتھ تھا؟ آئیے انہی رازوں کا پردہ چاک کرتے ہیں اور قسط کے اہم لمحات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس قسط کا سب سے بڑا موڑ وہ لمحہ تھا جب تیمورتاش کی حقیقت سامنے آ گئی۔ ابتدا میں وہ ایک نرم مزاج، شائستہ شخص دکھائی دیتا تھا جسے دیکھ کر کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ منگول ہے، مگر جیسے ہی اس نے یار حصار قلعے پر حملہ کیا، اس کی درندگی ظاہر ہو گئی۔ اس نے معصوم لوگوں کو شہید کر کے کائی قبیلے کو خون میں نہلا دیا۔ محمد بزداد کے تمام ڈراموں کی طرح یہاں بھی منگول کرداروں کو انتہائی ظالم اور وحشی دکھایا گیا ہے۔ اب تیمورتاش کی بربریت بھی رفتہ رفتہ بڑھتی جائے گی اور وہ ایک بے رحم دشمن کے روپ میں سامنے آئے گا۔ ادھر فلاویوس نے سوغوت پر قبضہ جمانے کے لیے خطرناک منصوبہ تیار کیا۔ اسی دوران اس کی ملاقات فاطمہ خاتون سے ہوئی اور ناظرین محسوس کر سکتے ہیں کہ فلاویوس اس پر فریفتہ ہو چکا ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ فاطمہ خاتون بھی لاشعوری طور پر اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں، مگر وہ اپنے جذبات چھپا رہی ہیں۔ یہ رشتہ آنے والے مناظر میں ایک نیا موڑ لا سکتا ہے۔ اورحان بے نے اس ایپیسوڈ میں کمال کی حکمت عملی دکھائی۔ اس نے ظاہر کیا کہ وہ اپنے بھائی علاؤالدین بے کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، یہاں تک کہ سب کے سامنے اس نے علاؤالدین کو تھپڑ بھی مارا۔ یہ سب کچھ ایک ایسا منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا تاکہ دشمن کو دھوکہ دیا جا سکے۔ تیمورتاش کے جاسوسوں نے فوراً یہ خبر اسے پہنچا دی اور اسی فریب نے دشمن کو جال میں پھنسا دیا۔ ناظرین کرام، دوسری جانب دمرل نے جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ غار تلاش کی جس سے بازنطینی لوگ بورسا سے باہر نکلتے تھے۔ اورحان بے نے اس غار کو تباہ کر کے دشمن کے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ جب فلاویوس ایک بڑی فوج کے ساتھ سوغوت پر حملے کے لیے تیاری کر رہا تھا، اسے خبر ملی کہ اورحان بے نے راستہ ہی ختم کر دیا۔ یوں اورحان بے کی چال پوری طرح کامیاب ثابت ہوئی۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ تیغفر ساروس زندہ ہے یا مر چکا ہے، کیونکہ وہ بھی اسی غار میں داخل ہوا تھا جہاں دھماکہ ہوا۔ ہماری رائے میں وہ مرے گا نہیں، شاید زخمی ہو جائے مگر زندہ بچ جائے گا۔ دوسری طرف درسن کا بھی اصل چہرہ سامنے آ چکا ہے۔ وہ غدار نہیں ہے، مگر اس نے اپنی اصل شناخت اب تک چھپائی ہوئی ہے۔ وہ خود کو صرف کارسی فوج کا ایک سپاہی ظاہر کر رہا ہے، مگر اس کی کہانی میں اب بھی ایک راز چھپا ہے۔ اب آتے ہیں کارا خلیل کے قصے کی طرف۔ کہانی کے مطابق ماضی میں بازنطینیوں نے جنگل میں گھات لگا کر کارا خلیل اور اس کی اہلیہ پر حملہ کیا۔ اس کی بیوی عائشہ شہید ہو گئیں، مگر ان کا بیٹا زندہ پکڑ لیا گیا۔ دشمنوں نے ارادہ کیا کہ اسے بازنطینی بنا کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے۔ تو ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ وہ بچہ کس کے پاس ہے؟ اگر اسے بازنطینی لے گئے تھے تو یقیناً تیغفر ساروس کو اس راز کا علم ہوگا، اور اگر کوئی اور گروہ بازنطینیوں کا بھیس بدل کر لے گیا تھا تو ممکن ہے کہ وہ منگول ہوں یا کوئی خفیہ دشمن۔ ان کے لباس پر موجود نشان ظاہر کرتے ہیں کہ معاملہ عام نہیں بلکہ بہت گہرا ہے۔ اورحان بے کے لشکر میں دو نئے بہادر جنگجو شامل ہوئے ہیں، ایک عبد الرحمن اور دوسرا کانتورالی۔ کانتورالی اپنی شاندار تلوار بازی، دوہری تلواروں کے استعمال اور بے خوفی سے سب کو یادگار بمسی بے کی یاد دلاتا ہے، جبکہ عبد الرحمن ایک نیا اداکار ہے لیکن اس نے اپنی اداکاری سے متاثر کیا ہے۔ تھوڑے وقت میں وہ بھی اپنی مہارت سے ناظرین کا دل جیت لے گا۔ ان دونوں کی انٹری نے ڈرامہ میں نئی جان ڈال دی اور پرانی رونقیں واپس لے آئے۔
ناظرین کرام، اب عثمان بے، اورحان بے اور علاؤالدین بے کے درمیان موجود اختلافات ختم ہو چکے ہیں۔ تینوں باپ بیٹے ایک صف میں کھڑے ہیں، دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار۔ دوسری جانب سفید داڑھی والے اخیان روم بھی اپنے مشن کے لیے ایک نئے ہیرو کی تلاش میں ہیں، اور اب انہیں یقین ہو چکا ہے کہ وہ ہیرو اورحان بے ہیں۔ انہوں نے اسے بے ہوش کر اپنے پاس لے جا کر آزمایا تاکہ جان سکیں کہ کیا وہ اپنے دادا ارطغرل غازی اور اپنے والد عثمان غازی کی طرح اپنے ایمان اور مقصد کے لیے جان قربان کرنے والا ہے یا نہیں۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں اورحان بے کا خواب نہایت پر اثر تھا، جس میں اس کے آباء و اجداد نے اسے آگاہ کیا کہ راستہ بہت کٹھن ہے، دشمن بھی آزمائے گا اور اپنوں کے ذریعے بھی۔ یہ خواب دراصل آنے والے امتحانات کی جھلک تھی۔ اب آتے ہیں ریٹنگ کی طرف۔ اس کیس کی ریٹنگ پچھلی ایپیسوڈ سے کچھ کم رہی۔ وجہ یہ ہے کہ محمد بزدار نے اس بار بجٹ کم رکھا۔ دوسری جانب سلطان فاتح سیریز نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ABC کیٹیگری میں اس کی ریٹنگ 5 سے بھی اوپر جا چکی ہے، کیونکہ اس کے پروڈیوسر ایوب گوخان فراغ دلی سے سرمایہ لگا رہے ہیں۔ بہرحال قرولش اورحان ابھی صرف 4 اقساط پر مشتمل ہے۔ اگر اسی طرح نئے اور مضبوط کردار شامل کیے جاتے رہے تو یہ ڈرامہ انشاءاللہ بہت جلد بلندیوں کو چھو جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ قسط کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔